الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي يوم القيامة وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس عظیم الشان اجلاس کے روح رواں اور قائد فضیلت الشیخ محمد جنید المکی حفظہ اللہ اسٹیج پر تشریف فرما بین الاقوامی شخصیت دعوت و تبلیغ میں جنہوں نے اپنا ایک سکہ جمایا، عرب و عجم کے اندر جن کے نام کی طوطی بولتی ہے، میری مراد فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید معراج ربانی حفظہ اللہ، میرے دوست جنہوں نے مجھے دعوت دی اور جب تک میں ٹرین میں بیٹھ نہیں گیا تب تک کانٹیکٹ کرتے رہے اور رابطہ کرتے رہے اور اس اجلاس کی نظامت بھی سنبھالے ہوئے ہیں، جناب عبداللہ سعود عثمانی صاحب، مولانا نثار صاحب اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر معزز معقر علماء کرام
اور علاقے کے باوقار احباب بجرڈیہا ضلع بنارس اور اس کے قرب و جوار سے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، آج آپ کا یہ اجلاس جو رات کے 2 بجے کو بھی پار کر گیا، عام طور پر ہم لوگوں کی اب یہ کوشش ہے کہ سیمانچل وغیرہ میں یہ پروگرام جو رات بھر چلتے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ برائی یو پی میں نہیں تھی لیکن رفتہ رفتہ اب یہ برائی یو پی میں بھی جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اب یہ پروگرام جو 12 بجے تک ختم ہو جانا چاہیے تھا اب وہ 3 اور 4 بجے تک چلنے لگے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اجلاس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ میں ہدایت بھی عطا فرمائے۔ بہت کچھ آپ نے سن لیا۔ یہ شیخ جنید مکی حفظہ اللہ کی شخصیت ہے کہ جن کی دعوت پر سارے علماء لبیک کہہ دیتے ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم بھی تشریف لے آئے، ڈاکٹر سید معراج ربانی حفظہ اللہ جو کل پورنیہ میں تھے اور وایا کلکتہ ہوتے ہوئے آج آپ کے جلسے میں چلے آئے، اور مجھ ناچیز کو بھی، خاکسار کو بھی جب دعوت ملی تو کل میں شہباز پور میں تھا مراد آباد، کل میرا وہاں پروگرام تھا اور بڑی آرام دہ ٹرین سمجھ رہا تھا وندے بھارت، لیکن صبح 8 بجے جب اس کو میں نے مراد آباد سے پکڑا تو شام کو 6:25 پر آپ کے بنارس پہنچی، جس میں سونے والا سلیپر کوئی ڈبہ نہیں تھا، جس میں بیٹھ کر 10 گھنٹے کا مسلسل سفر کرنا پڑا اور آپ تک پہنچے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جن علماء نے آپ کے سامنے خطاب کیا ہے، اللہ رب العالمین ہم کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے بہت کچھ سنا اور بہت کچھ آپ نے رات کے 2 بجے تک علماء کرام کے ان کے مخصوص انداز میں مختلف عناوین پر آپ نے گفتگو کو سماعت فرمایا۔ پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ میں نے قرآن کریم کی جس سورت کو اور اس سورت کی چند آیتوں کو آپ کے سامنے پڑھا ہے وہ سیرت سے تعلق رکھتی ہے، اور سیرت ہی کے تعلق سے مجھے کچھ آپ کے سامنے بولنا ہے، کیونکہ عبادت کا تعلق توحید سے ہے، لیکن عبادت کس طریقے سے کی جائے اس کا تعلق سیرت سے ہے۔ ہمیں عبادت تو اللہ کی کرنا ہے، لیکن عبادت ہمیں کس طرح کرنا ہے یہ طریقہ ہمیں بتایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی، اپنے محبوب کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل، نمونہ اور اسوہ بنایا، یہ کہتے ہوئے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ صرف نبی اکرم کی نماز نمونہ نہیں ہے، آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کی پوری زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا لیٹنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا چلنا اور پھرنا، آپ کا نکاح کرنا، اسی طریقے سے آپ کی عبادتیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ، یہ تمام کی تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، اور ان تمام چیزوں میں ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ ایک تمہید باندھنا پڑے گی کہ اللہ نے مقام کیا دیا اپنے نبی کو۔ جو چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ رب العالمین نے
اس میں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی، کیا میں نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ کیا میں نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے اوپر سے اس بوجھ کو ہٹا نہیں دیا؟ الَّذِي أَنْقَذَ ظَهْرَكَ، جو بوجھ آپ کی پیٹھ توڑے ڈال رہا تھا، آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا؟ کیا ہم نے آپ کے نام کو بلند نہیں کیا؟ یہ چند آیتیں میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی تھی، جس میں ہم پہلے لفظ پر غور کریں، پہلی آیت پر غور کریں، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ بعض مفسرین قرآن کریم کی تفسیر کرتے وقت یہاں سینے کو کھولنے سے مراد اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معتبر اور صحیح روایت کے مطابق، صحیح روایات کے مطابق 2 مرتبہ پیش آیا۔ شق صدر کا معاملہ، آپ کے سینے کو چاک کرنے والا معاملہ، ایک بالکل بچپن میں پیش آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جب آپ پیدا ہوئے اور آپ کی ماں آمینہ نے آپ کو قبیلہ بنو سعد کی ایک خاتون جس کا نام حلیمہ تھا جب اس کے سپرد کر دیا، اور اللہ کے نبی جب قبیلہ بنو سعد میں چلے گئے اور وہاں وہ رہنے لگے، اور جب آپ کی عمر تقریباً 4 سال کی ہوئی، 4 سال کی، اور زاد المعاد علامہ ابن قیم کے مطابق آپ کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو اس وقت آپ دائی حلیمہ کی بیٹی شیمہ کے ساتھ اور علاقے کے محلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت جبریل آئے اور 4 سال کے یا 6 سال کے اس بچے محمد ابن عبداللہ کے پاس بیٹھ گئے جنگل میں اور پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا محمد، میرا نام محمد ہے۔ انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور پہاڑی کے دامن میں لے گئے، اور وہاں لے جانے کے بعد محمد ابن عبداللہ کا سینہ چاک کر دیا، آپ کے سینے کو چیر دیا، اور اس سینے کو چیرنے کے بعد آپ کا دل نکالا، اور دل نکالنے کے بعد اس دل میں ایک لوتھڑا تھا۔ علامہ ابن قیم یہی لکھتے ہیں زاد المعاد میں کہ ایک لوتھڑا تھا جو ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ دل کے اسی لوتھڑے میں حسد، کینہ، بغض، عناد، دشمنی، نفرت، ایک دوسرے کے خلاف جو نفرتیں ہوتی ہیں وہ اسی لوتھڑے میں ہوتی ہیں، جو بغض ہوتا ہے وہ اسی لوتھڑے میں ہوتا ہے۔ وہ لوتھڑا نکالا اور اس کو باہر پھینک دیا، اور پھر اس دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور دھونے کے بعد نبی اکرم کے سینے میں اس دل کو پھر رکھ کر اپنا ہاتھ پھیر دیا۔ محلے کے بچوں نے جو بکریاں چرا رہے تھے اس منظر کو دیکھا، سینہ چیرتے ہوئے دیکھا، تو یہ ڈر کے مارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھاگ گئے۔ علامہ ابن القیم الجوزی لکھتے ہیں میرے بھائیوں زاد المعاد میں کہ یہ بچے بھاگتے ہوئے سیدھے خدیجہ یہ حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے اور حلیمہ سے کہنے لگے، ماں
قتل محمد، محمد قتل کر دیے گئے، محمد تو مار ڈالے گئے، محمد تو قتل کر دیے گئے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب بچوں نے مجھے یہ خبر دی، جو بچے میری بیٹی کے ساتھ شیمہ کے ساتھ گئے ہوئے تھے بکریاں چرانے کے لیے، جب ان بچوں نے مجھے جنگل سے آ کر یہ خبر دی کہ محمد قتل کر دیے گئے، تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ میں کیا جواب دوں گی عبد المطلب کو، میں کیا جواب دوں گی ابو طالب کو، میں کیا جواب دوں گی محمد کی ماں آمینہ کو، میں کیا بولوں گی؟ وہ عجلت میں اٹھی اور جلد بازی میں گھر سے نکلی اور اسی جنگل کی طرف بھاگنے لگی۔ کبھی اس جھاڑی میں دیکھتی، کبھی اس جھاڑی میں دیکھتی، ایک پہاڑی کے دامن پہ نظر پڑتی ہے، کیا دیکھتی ہیں محمد ابن عبداللہ تو خرامہ خرامہ ٹہلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، لیکن چہرے پر کچھ کمزوری جھلک رہی ہے، نقاہت ہے بدن میں، کچھ کمزوری ہے، آپ ٹہلتے ہوئے تو آ رہے ہیں لیکن کمزوری محسوس ہو رہی ہے چلنے میں۔ جیسے ہی محمد ابن عبداللہ قریب آئے، حلیمہ سعدیہ نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا، کہا بیٹے کیا ہوا تھا تمہیں؟ یہ بچے ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، تمہیں کیا ہوا؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ مجھے اتنا تعجب ان بچوں کے کہنے پر نہیں ہوا جنہوں نے کہا تھا قتل محمد، محمد قتل کر دیے گئے، جتنا تعجب مجھے محمد کے بتانے پر ہوا جو چیز انہوں نے بتائی۔ کہا ماں مجھے کچھ نہیں معلوم، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ کوئی شخص آیا، اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا، میں نے بتایا محمد، وہ مجھے پہاڑ کے اس دامن میں لے آیا، اس نے میرے سینے کو چیرا۔ حلیمہ کہتی ہے جب اس نے تمہارا سینہ چیرا تو تمہیں ہوش تھا، تم یہ سب دیکھ رہے تھے؟ محمد جواب دیتے ہیں کہ ہاں ماں، اس نے میرا سینہ چیرا، میں نے دیکھا کہ اس نے میرے سینے کو چاک کیا، پھر سینے سے میرا دل نکالا، پھر دل سے گوشت کا لوتھڑا نکالا، اور پھر دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور دھونے کے بعد اس نے دل کو میرے سینے میں رکھ کر ہاتھ پھیر دیا۔ ماں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا، یہ حادثہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اس حادثے کے بعد پھر میری ہمت جواب دے گئی، پتہ نہیں یہ کیا بتا رہا ہے، حقیقت میں کبھی کوئی اس کو قتل نہ کر دے۔ ویسے بھی نئے نئے مشاہدے دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے ساتھ، کبھی گھر میں گھسنے سے پہلے بکری دودھ دینے لگتی ہے، کبھی کچھ ہونے لگتا ہے، کبھی کچھ ہونے لگتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اس حادثے کے بعد پھر میں محمد کو ان کے گھر لے کر گئی اور آمینہ کے حوالے کر دیا اور کہا کہ تیرا یہ بیٹا نئی نئی چیزیں بتاتا رہتا ہے، مجھے خطرہ ہے کہ اس کو کچھ ہو نہ جائے، اس لیے میں تمہاری امانت کو تمہارے سپرد کرنے آئی ہوں، اب آپ اپنی اس امانت کو سنبھالیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس واقعے شق صدر کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ الم نشرح لک صدرک، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ کیا آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور اس بوجھ کو جو نبوت سے پہلے آپ کو کھائے جا رہا تھا، یا شروع میں جو نبوت آپ کو ملی تھی اور آپ طرح طرح کی باتیں سوچ رہے تھے، آپ کے ذہنوں میں ہزاروں قسم کی الجھنیں ہو رہی تھیں، اللہ رب العالمین نے آپ کے ان ٹینشنوں کو، آپ کی ان الجھنوں کو ختم کر دیا۔ وہ ٹینشن، وہ الجھنیں، وہ بوجھ اتنا زیادہ آپ محسوس کر رہے تھے اپنے اوپر جیسے کہ وہ آپ کی کمر کو توڑ دے گا، آپ کی پیٹھ کو توڑ دے گا، تو کیا اس بوجھ کو ہم نے آپ کی اوپر سے ہٹا نہیں دیا جو آپ کی کمر کو توڑے ڈال رہا تھا، جو آپ کو دبائے جا رہا تھا، جو آپ کو کھائے جا رہا تھا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر دیا؟ آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ نہیں جوڑ دیا، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔
کتنا بلند کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم کے ذکر کو، یہ آج آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام اگر کسی شخصیت کا لیا جا رہا ہے انسانوں میں تو وہ ہستی ہے صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت جبیر ابن مطعم نے یہی تو کہا کہ میں نے سنا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے۔ مسلم شریف کتاب الفضائل کی روایت ہے، حضرت جبیر ابن مطعم اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ میرے چند نام ہیں، اللہ نے مجھے چند نام دیے، میرے چند نام ہیں میرے، اور میرے ان ناموں میں ایک نام یہ ہے انا محمد، میں محمد ہوں، وَأَنَا احمد، اور میرا ایک نام احمد ہے۔ محمد سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی ہو، سب سے زیادہ جس کی پرشنسا کی گئی ہو، سب سے زیادہ جس کا نام لیا گیا ہو، محمد۔ یہ حمد یحمدو سے اس میں مفعول ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، جس کی سب سے زیادہ حمد بیان کی گئی ہو، جس کا سب سے زیادہ نام لیا گیا ہو۔ اور آپ نے اپنا دوسرا نام بتایا وَأَنَا احمد، اور میرا دوسرا نام احمد ہے، یعنی جس نے اللہ کا سب سے زیادہ نام لیا ہو۔ محمد جس کا نام سب سے زیادہ لیا گیا ہو، اور احمد جس نے اللہ کا نام سب سے زیادہ لیا ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اسم با مسمہ ہوں، جو نام میرا ہے اس معنی میں، معنی کے اعتبار سے اسلام میں اگر پورا کوئی اتر رہا ہے تو میں اتر رہا ہوں۔ اور تخیل کی شاہراہ پر سوار ہو کر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کتنا نام لیا جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اذان میں نبی کا نام، صبح اٹھیے سب سے پہلے فجر کی اذان سنیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، اور جہاں اشہد ان محمد رسول اللہ آپ نے لیا اور اذان کے کلمات آپ نے ختم کیے لا الہ الا اللہ پر، تو اذان کے بعد کی دعا میں آپ کو محمد رسول اللہ کا نام لینا پڑے گا۔ اذان کے کلمات تو ختم ہو گئے لا الہ الا اللہ اللہ کے نام پر، لیکن اذان کے بعد کی دعا میں آپ کو نبی کا نام لینا پڑتا ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ، آپ کو نبی کا نام لینا پڑتا ہے۔ تو ہم نے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ وضو میں اگر آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر اگر آپ نے وضو بنایا تو وضو کے بعد کی دعا میں آپ کو اللہ کے نبی کا نام لینا پڑے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے۔ نماز میں اگر آپ اللہ کا نام لیں گے اللہ اکبر اور اللہ کی ثنا بیان کریں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یا اللہم باعد بینی و بین خطایا، یا اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو آپ نماز ختم کرنے سے پہلے اور سلام پھیرنے سے پہلے آپ کو محمد رسول اللہ کا نام بھی لینا پڑے گا، اور آپ کو کہنا پڑے گا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور سلام پھیرنے سے پہلے آپ کو درود بھی پڑھنا پڑے گا، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، ورفعنا لک ذکرک۔ اس طرف اشارہ کیا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا۔ اور کیجئے چن چن کر ایک ایک چیز بیان کی۔ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ کیا ہم نے آپ کی اوپر سے اس بوجھ کو ہٹا نہیں دیا جو آپ کی پیٹھ اور آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا؟
वरफाना लका ज़िक्रक, और क्या हमने आपके जिक्र को बुलंद नहीं कर दिया। अपने नाम के बाद अल्लाह ताला ने नबी के नाम को भी अपने नाम के साथ जोड़ दिया है। जब तक दुनिया में मेरा नाम लोगे, मेरे नाम के साथ साथ तुम्हें मेरे महबूब का जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम भी लेना होगा। इतनी अजमत, इतनी बुलंदी किसको मिली? ये मकाम दिया अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरा जुमला अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरा एक दूसरा नाम अहमद भी है, अल्लाह का सबसे ज्यादा नाम लेने वाला, अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ अगर किसी ने की है तो अल्लाह के नबी ने की। दुनिया में आप किसी भी मजहब की स्टडी कर लीजिए, पढ़ डालिए, आपको ना उठने की दुआ मिलेगी, ना बैठने की दुआ मिलेगी, ना सोने की दुआ मिलेगी, ना चलने फिरने की दुआ मिलेगी, ना खाने पीने की दुआ मिलेगी। यहां सुबह जब आपकी आंख खुलती है तो अल्लाह की हम्द और अल्लाह की सना बयान करते हुए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहि नुशूर। आपकी आंख खुल रही है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द करते हुए, वुजू बनाने के लिए बैठते हैं तो अल्लाह का नाम लेते हुए बिस्मिल्लाह, घर से निकल रहे हैं तो ये दुआ पढ़ते हुए बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, मस्जिद में दाखिल होते हैं तो अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, नमाज के लिए खड़े होते हैं तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम, रुकू में जाते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिर ली, अल्लाह का नाम, रुकू से उठते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह का नाम, सजदे में जाते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिर ली, अल्लाह का नाम, दोनों सजदों के बीच में बैठते हैं तो रब्बिग़फिर ली, अल्लाह का नाम, अत्तहियात में बैठते हैं तो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अल्लाह का नाम, नमाज शुरू की थी तो अल्लाह का नाम लेकर और नमाज खत्म कर रहे हैं, सलाम फेरते हैं तो अल्लाह का नाम लेते हुए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, नमाज पढ़कर फारिग हुए तब भी अल्लाह का नाम, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम। मस्जिद से निकल रहे हैं तो अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, घर में दाखिल होते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, खाना खाने बैठते हैं तो बिस्मिल्लाह, खाना खा के फारिग होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम, ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह का नाम, नीचे उतरते हैं तो अल्लाह का नाम, कपड़ा पहनते हैं तो अल्लाह का नाम, यहां तक कि पेशाब और पायखाने की जरूरत के लिए जाते हैं, क़ज़ाए हाजत के लिए, तो उधर भी अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। मेरे भाइयों, छींक आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम, और सामने वाला अगर छींक कर कह दे अल्हम्दुलिल्लाह तो आप उसके जवाब में भी कहते हैं यरहमुकल्लाह, अल्लाह का नाम। तो अल्लाह की हम्द सना मिनट मिनट, सेकंड सेकंड पर अगर कोई करता हुआ नजर आता है तो वो हस्ती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की। सोकर उठते हैं तो अल्लाह की हम्द सना, और जब बिस्तर पर सारे काम करके सोने के लिए वो नबी जब जाता है तो सोते वक्त भी अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह का नाम लेकर उठे और अल्लाह का नाम लेकर सोने के लिए बिस्तर पर चले गए। अल्लाह की सबसे ज्यादा हम्द सना, अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ करते हुए कोई नबी कोई हैं तो वो हस्ती है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सच कहा, अना मोहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है, वाना अहमद, और मेरा एक नाम अहमद है। सबसे ज्यादा इंसानियत में मेरी तारीफ की गई है और अल्लाह की तारीफ करने में मैं सबसे आगे हूं। मैं मोहम्मद भी हूं और अहमद भी हूं। लोगों में सबसे ज्यादा नाम मेरा लिया गया और अल्लाह का सबसे ज्यादा नाम मैंने लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरा एक नाम है माही, मिटाने वाला।
یمحو اللہ بالکفر، اللہ ہمارے ذریعے کفر کو تو مٹاتا ہی ہے، ہمیں اس نے اس لیے پیدا کیا، اس لیے مبعوث فرمایا، اس لیے بھیجا تاکہ دنیا میں ہونے والے گناہوں سے میں لوگوں کو روک سکوں، لوگوں کو بچا سکوں، ان کو گناہ کرنے سے روک سکوں۔ یمحو اللہ بالکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹاتا ہے، اور ماہی کا معنی گناہوں کو مٹانے والا، میرا ایک نام ماہی بھی ہے، گناہوں کو مٹانے والا، اس میں کوئی شک نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے، جن حالات میں سعودی عرب کے اندر مکہ کی سرزمین پر آپ پیدا ہوئے، وہ حالات بڑے ناگفتہ بے تھے، وہ حالات ایسے تھے کہ جس کا تذکرہ جب کیا جاتا ہے اور زمانے جاہلیت کے کارناموں کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو آپ تصور کریں گے کتنے چیلنجز تھے محمد رسول اللہ کے سامنے، کتنی برائیاں تھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کتنی خرافاتیں تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ کبھی آپ نے ان چیزوں پر غور کیا؟ آج ہزاروں مدرسے ہیں، سیمانچل میں چلے جاؤ، ایک ایک گاؤں میں 4 4 5 5 مدرسے چلتے ہیں، کٹیہار، کشن گنج، ارریا، چلے جائیے آپ بہار میں، ایک ایک گاؤں میں کتنے مدرسے، علماء کی تعداد۔ میں ایک موقع پر ایک مسجد میں جمعہ پڑھا رہا تھا، ایک گاؤں میں خطبہ دیا میں نے جمعے کا، جمعے کے خطبے کے بعد جب کھانا کھانے بیٹھا تو لوگوں نے بتایا، جرجی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ میرے گاؤں میں کتنے علماء ہیں؟ میں نے کہا مجھے کیا معلوم؟ کہا کہ میرے گاؤں میں 52 مولانا ہیں، 52 ایک گاؤں میں 52 مولانا، اور آج سارے مولانا اس گاؤں میں موجود تھے، آپ کا خطبہ سن رہے تھے۔ اتنے مولوی ایک ایک گاؤں میں، اتنے مدرسے، لیکن آج ایک رسم ختم نہیں ہو پائی، ایک خرافات ختم نہیں کر پا رہے ہیں، جہیز کی لعنت۔ آج دیکھ لیجئے سب سے زیادہ جہیز کی ڈیمانڈ وہیں پر ہے، جب تک کم سے کم کچھ نہیں تو ایک موٹر سائیکل نہیں ہوگی، لڑکی بیٹھی رہے گی اپنے گھر۔ کتنی ڈیمانڈ، یہ اس جگہ کے حالات ہیں جہاں مدرسوں کی تعداد سب سے زیادہ، جہاں علماء کی تعداد سب سے زیادہ۔ آپ تصور کریں گے ایک لعنت ختم نہیں ہو پا رہی ہے جہیز کی، ایک رسم ختم نہیں ہو پا رہی ہے جہیز کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے اس زمانے میں کتنے چیلنجز تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ پڑھیے سیرت النبی علامہ ابن ہشام کی، اور تھوڑی دیر کے لیے نظر دوڑائیے ابن القیم کی کتاب زاد المعاد پر، تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ سب سے بڑا کام جوئے کا، اتنا خطرناک جوا ہوتا تھا۔ علامہ ابن القیم لکھتے ہیں کہ جوا کھیلتے وقت لوگ جب رقم ہار جاتے تھے تب بھی وہ اپنی ہار نہیں مانتے تھے، نہیں ابھی نہیں ہارا ہوں میں، ابھی کیسے ہار گیا، ابھی میرے پاس بہت کچھ ہے لگانے کے لیے، ابھی بہت کچھ ہے لگانے کے لیے۔ اپنا مکان جوئے میں لگا دیا کرتے تھے، اپنا مکان جوئے میں لگا دیا کرتے تھے، اور جب مکان بھی ہار جاتے تھے تب بھی کہتے تھے رکو ابھی میں ہارا نہیں ہوں، ابھی میرے پاس اور بھی کچھ ہے لگانے کے لیے، کچھ نہیں ہے پھر بھی لگانے کے لیے اور ہے۔ کیا لگا دیتے تھے؟ اپنی 27 28 25 سال کی بیوی کو جوئے میں لگا دیا۔ لو 30 35 سال کی بیوی کو جوئے میں لگا دیا، اور جب بیوی بھی جوئے میں ہار جاتے تھے تو کہتے تھے رکو ابھی 15 16 18 سال کی میری بیٹی بھی ہے، اور وہ اپنی بیٹی بھی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے۔ جب تک بیٹی بھی نہیں ہار جاتے تھے تب تک وہ رکتے نہیں، بس ان کو چاہت تھی شاید اس کو داؤں پہ لگا دوں تو یہ چیز مجھے مل جائے، شاید ابھی بھی میں جیت جاؤں، میں مال و دولت میں آگے بڑھ جاؤں۔ اس نے اپنی بیوی جوئے میں لگا دی، میں جیت جاؤں اور پھر بچوں میں آگے نکل جاؤں۔
اس رسم بد کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ سورت نازل کی تھی اور کہا تھا الہاکم التکاثر، تمہیں مال و دولت کی زیادتی نے، تمہیں تکاثر کے لالچ نے، تمہیں مال و دولت کی اور بیوی بچوں کی زیادتی کی حوث نے ہلاک و برباد کر دیا۔ وہ اس سلسلے میں پوری کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے میں جیت جاؤں۔ یہ جوئے کا حال تھا۔ شراب کا حال اتنا خطرناک تھا کہ ان کے گھر میں، یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو فخر کے طور پر وہ بچے کے حلق میں سب سے پہلے شراب کا قطرہ اور شراب کی بوند وہ حلق میں ڈالتے تھے، اور جب بچے کے حلق میں پہلا قطرہ شراب کا جاتا تھا تو فخر کرتے تھے کہ میں نے اپنے بچے کو شراب کا قطرہ دیا، شراب کا سب سے پہلے شراب میں نے اپنے بچے کو پلائی۔ یہ رواج تھا ان کے یہاں۔ شراب کا عالم یہ تھا کہ جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے تو پانی کی جگہ پر وہ شراب کی بوتل رکھ لیا کرتے تھے۔ کھانا کھاتے کھاتے جب لقمہ اٹک جاتا تھا تو شراب کے پی کر وہ اپنے حلق کے لقمے کو نیچے اتارا کرتے تھے۔ شراب کی کثرت کا یہ عالم تھا، وہ پانی کی جگہ شراب پیا کرتے تھے۔ شراب کا حال یہ تھا کہ امام احمد نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو ایک صحابی بھی شراب پی لیے اور شراب کے نشے میں وہ بھول گئے کہ یہ میری بیٹی ہے یا بیوی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا بیوی سمجھ کر اور وہ اس کو کھینچنے لگے۔ جب بیٹی چیختی ہے تو بیوی دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے اپنی بیٹی کو اپنے شوہر کے چنگل سے چھڑایا اور شوہر کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ یہ نشہ تھا اور اتنی شراب پیا کرتے تھے کہ وہ بھول جایا کرتے تھے۔ بخاری پڑھیے، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مغنیہ کا گانا سن رہے تھے، بھیڑ لگی ہوئی تھی اور ایک گانا گانے والی گانا گا رہی تھی اور اس نے حضرت حمزہ کو اکسا دیا۔ بخاری کی روایت کے مطابق اس نے کہا الا یا حمزہ للشرف النوائی، اے حمزہ تو موٹی اونٹنیوں کے لیے پیدا ہوا ہے، تو بہت موٹی اونٹنیوں کے لیے، یعنی اس نے حضرت حمزہ کو چڑھا دیا۔ حضرت حمزہ نے دیکھا کہ یہ تو میری تعریف کر رہی ہے۔ حضرت علی کی اونٹنی وہیں چر رہی تھی، خنجر لیا اور حضرت حمزہ نے اس اونٹنی کا پیٹ چاک کر دیا اور اس اونٹنی کا کلیجہ نکال کر اس گانے والی کو دے دیا، اس گانے والی کو پیش کر دیا۔ حضرت علی نے جب اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ اے اللہ کے نبی دیکھیے حمزہ نے میری اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا، شراب کے نشے میں ہے اور گانا گانے والی کی بات میں آ گئے اور میری اونٹنی کا پیٹ چاک کر دیا اور دیکھیے مار ڈالا میری اونٹنی کو۔ اللہ کے نبی نے کہا یا علی چلو میں حمزہ کو سمجھاتا ہوں اور تمہیں تمہارا بدلہ دلواتا ہوں، تمہیں تمہاری قیمت دلواتا ہوں اونٹنی کی۔ جب یہ حضرت حمزہ کے پاس آئے اور اللہ کے رسول نے جب حضرت حمزہ سے کہا کہ یہ تو غلط کیا آپ نے، کیوں تم نے حضرت علی کی اونٹنی کا پیٹ چاک کر دیا؟ لیکن وہ نشے میں تھے حضرت حمزہ اور نشے میں کہنے لگے ارے جاؤ جاؤ تم سب تو میرے باپ کے غلام ہو، تم سب تو میرے باپ کے نوکر ہو، آگے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا یا علی ابھی یہ نشے میں ہیں، ابھی یہ نشے میں شراب اور ہیں، ابھی ان کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی ان کو، ابھی چلو جب نشہ اتر جائے گا تب ان کو سمجھایا جائے گا۔ یہ شراب کا حال تھا، شراب کا یہ کتنے چیلنج تھے اللہ کے نبی کے سامنے، اور ان چیلنجز کا سامنا آپ نے کیسے کیا، ان چیلنجز کا مقابلہ کیسے کیا؟ اتنا ہی نہیں، شراب کی حالت، جوئے کی وہ کنڈیشن، ایک چیلنج اور زناکاری عروج پر تھی۔ عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل ننگی ہو کر اور برہنہ ہو کر طواف کرتی تھی۔ دیکھیے الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی
عورتیں بالکل ننگی اور برہنہ ہو کر طواف کرتی تھی خانہ کعبہ کا، کپڑے کا ایک تار ان کے جسم پر نہیں ہوا کرتا تھا، اجازت نہیں تھی کپڑا پہن کر طواف کرنے کی ان عورتوں کو، بالکل ننگی اور برہنہ ہو کر طواف کرتی تھی۔ نبی اکرم پر جب قرآن نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بری رسم کو ختم کرنے کے لیے آیت نازل کی، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم مسجد میں جاؤ، اللہ کے گھر میں جاؤ تو زینت اختیار کر لیا کرو، زینت اختیار کر لیا کرو۔ میرے بھائیوں، عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل برہنہ ہو کر طواف کرتی تھیں۔ ہمارے یہاں تو ابھی کپڑے موجود ہیں، تھوڑے بہت ہی صحیح، لیکن ہے وہاں تو خانہ کعبہ کا بالکل ننگا طواف کتنا بڑا چیلنج تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ شادیوں کے طریقے بڑے عجیب و غریب تھے۔ بخاری کتاب النکاح پڑھیے، زمانے جاہلیت کے سارے نکاح کی طرف آپ نظر دوڑائیے، آپ کو دکھے گا ایک آدمی، ایک لڑکا کسی لڑکی کو نکاح کا پیغام دیتا، رشتہ طے ہو جاتا، شادی ہوتی، نکاح کر کے اپنے گھر لاتا، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ سوتا نہیں، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر نہیں ہوتا۔ نکاح کر کے لایا، بیوی میری، لیکن وہ اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتا تھا۔ بخاری کتاب النکاح، زمانے جاہلیت کی نکاح کی طرف نظر ڈالیں۔ وہ نکاح کرنے والا لڑکا اپنی بیوی کو کسی دوسرے کا ہینڈ اوور کر دیتا تھا، اپنے دوست وغیرہ کو دے دیتا تھا کہ یہ میری بیوی ہے، اس کو تم سنبھالو اور اس کے ساتھ تم راتیں گزارو، جب یہ تم سے حاملہ ہو جائے گی، جب تم سے یہ حمل ٹھہر جائے گا، تب میں اس کو اپنے گھر لے آؤں گا۔ وہ عورت جس کو وہ خود نکاح کر کے لاتا تھا، لیٹتا نہیں تھا، اس کے ساتھ دوسرے کے حوالے کر دیتا تھا، اور وہ عورت اس دوسرے آدمی کے ساتھ رہتی، جب حمل ٹھہر جاتا تب اس کو لے کر آتا، اس کو اپنی بیوی بناتا۔ اور ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ایسا کرنے سے یہ بچہ نیک پیدا ہوگا، یہ بچہ بڑا شریف پیدا ہوگا۔ زمانے جاہلیت کے یہ 4 طریقے کے جو نکاح ہوتے تھے، مولانا صفی الرحمان صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ الرحیق المختوم کے اندر درج کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ ان نکاح کو پڑھیے کہ پہلے نکاح کا طریقہ تو یہ تھا کہ ایک لڑکا نکاح کر کے بیوی کو لاتا، لیکن اس کے ساتھ وہ خود مجامعت نہ کرتا، صحبت نہ کرتا، اس کو کسی اور کے حوالے کر دیتا، جب حمل ٹھہر جاتا تب اس کو لے کر آتا، چاہتا تو اپنی بیوی بنا لیتا، چاہتا تو اسی کو دے دیتا، اور ایسا اس لیے کیا جاتا تاکہ بچہ نیک پیدا ہو، تاکہ بچہ شریف پیدا ہو۔ نکاح کا ایک دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک عورت ایک لڑکی کے پاس ایک وفد جاتا، جو 3 سے زیادہ ہوتے اور 10 تک ہوتے، 10 سے زیادہ نہیں، 3 4 5 6، 3 بھی جا سکتے، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، 10 تک لوگ اس عورت کے پاس جاتے اور اس کے ساتھ جماع کرتے، زنا کرتے، اس سے ملتے۔ جب اس کے حمل ٹھہر جاتا اور جب پیدائش کا وقت قریب آتا اور جب بچہ پیدا ہو جاتا تو وہ عورت ان تمام لوگوں کو بلاتی جتنے اس کے پاس آئے، 3 4 5 6 10 تک جتنے لوگ اس کے پاس آئے، وہ تمام لوگوں کو بلاتی اور اپنے پاس بٹھاتی، اور جب بچہ اس کا جو پیدا ہوا ہے اس بچے کو اٹھاتی اور ان 10 لوگوں میں سے جس کی گود میں رکھ دیتی، یہ اسی کا بچہ مانا جاتا، اور یہ اس کی بیوی، وہ اس کا شوہر، یہ اس کی بیوی ہو گئی، یہ اسی کا بچہ ہو گیا، اور یہ آدمی اسی کا باپ، اور پھر یہ اس عورت کو لے جایا کرتا تھا۔ یہ نکاح کا دوسرا طریقہ تھا۔ عرب کی سرزمین پر ایک ہی عورت کے پاس 3 4 5 6 9 10 تک آدمی جاتے اور اس کے ساتھ زنا کرتے، اور جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ جس کی گود میں بچہ رکھنا چاہتی رکھ دیتی۔ اور نکاح کا ایک تیسرا طریقہ اور تھا، اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک عورت اپنے گھر میں ہری جھنڈی لگا دیا کرتی تھی، یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ خالی ہے، پورے سال اس کے پاس جو آنا چاہے آ جائے،
پورے سال تک لوگ اس کے پاس آتے تھے اور جاتے تھے، اس کے ساتھ زنا کرتے تھے، اور پورے سال کے بعد 9 مہینے کے بعد جب اس سے کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ ان سب کو بلاتی تھی، ان سب کو بلاتی تھی، اور مجال کہ کوئی نہ آئے، جتنے لوگ اس سے ملے ہیں سب کو آنا پڑتا تھا، سارے کے سارے لوگ اس عورت کے بلانے پر آتے، لیکن یہ عورت ان لوگوں میں سے جس کی گود میں بچہ رکھنا چاہے رکھ دے، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ خانہ کعبہ سے قیافہ شناس کو بلایا جاتا۔ قیافہ شناس وہ شکل دیکھتا، جیسے 100 آدمی ہو گئے، 150 آدمی ہو گئے، اتنے لوگ اس عورت کے پاس آئے پورے سال، اب یہ بچہ پیدا ہو گیا تو اس بچے کو وہ قیافہ شناس اپنی گود میں لیتا اور اس بچے کی شکل ملا کر دیکھتا کہ سب سے زیادہ کس آدمی سے اس کی شکل مل رہی ہے، یہ بچہ کس سے تال میل کھا رہا ہے، کس آدمی کے ساتھ اس کی شکل مل رہی ہے۔ وہ قیافہ شناس اپنے عقل سے دیکھتا، سوچتا، اور پھر جس کے ہاتھ میں یہ بچہ دے دیتا یہ اسی کا بچہ مان لیا جاتا، وہ اس کی بیوی مان لی جاتی اور یہ اس کا باپ مان لیا جاتا، اور اس طریقے سے یہ عورت کو لے کر چلا جاتا۔ یہ نکاح کا ایک اور غلط طریقہ تھا۔ اتنے خطرناک نکاح کے طریقے تھے زمانے جاہلیت کے اندر میرے بھائیوں، حالات، یہ چیلنج تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اور پھر میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائیے ایک اور چیلنج، ایک اور چیلنج۔ لڑکا جب ان کے گھر میں پیدا ہوتا تھا تو یہ بڑے ہو کر میرے ساتھ کھائے گا، میرے ساتھ پیے گا، میرے اوپر بوجھ بنے گا، تو وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے کہ یہ بچہ بڑے ہو کر کہیں میرے ساتھ نہ کھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا ایو ذنب اکبر عند اللہ، تو آپ نے سب سے پہلے یہ فرمایا ان تدعو للہ ندا وہو خلقک۔ اس کے بعد جب آپ سے پوچھا گیا ثم ایون، اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ وہ بڑے ہو کر تمہارے ساتھ کھائے گا، تمہارے ساتھ بڑا ہوگا، تمہاری کمائی پر پلے گا اور بڑھے گا، اس ڈر سے وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور ایک رسم اور تھی، ایک چیلنج اور تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ جب ان کے یہاں کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی، لڑکی پیدا ہوتی تھی تو لڑکی کو پیدا ہوتے ہی وہ دفن نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اس لڑکی کو 4 سال تک پالا کرتے تھے، پوسا کرتے تھے۔ جب اس لڑکی کی عمر 4 سال کی ہو جایا کرتی تھی تب باپ کہتا تھا اپنی بیوی سے میری بیٹی کو نہلاؤ دھلاؤ، نئے کپڑے پہناؤ۔ جیسے آج جب کسی کو پھانسی دی جاتی ہے، پھانسی گھر میں لے جایا جاتا ہے تو صبح اس کو نہلایا جاتا ہے اور نئے کپڑے پہننے کو دیے جاتے ہیں، ایسے ہی جب وہ لڑکی 4 سال کی ہو جایا کرتی تھی تو اس کو اس کی ماں نہلاتی تھی، دھلاتی تھی اور اس کو نئے کپڑے پہناتی تھی اور بہانہ کرتی تھی کہ تمہارا باپ تمہیں میلے میں لے کے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی نے جب اپنا درد بھرا منظر بیان کیا اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو سنایا تو اس من میں ایک منظر یہ تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آج سب سے زیادہ افسوس جس گناہ پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دفن کیا۔ جب وہ 4 سال کی ہو گئی میں نے اپنی بیوی سے کہا اس کو نہلاؤ دھلاؤ اور کپڑا پہناؤ نیا۔ جب میری بیوی میری اس معصوم بچی کو نہلانے لگی، دھلانے لگی اور اس کو اچھے کپڑے پہنانے لگی تو میری بیوی روتی جا رہی تھی اور میری بچی اپنے ننھے منھے چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھوں سے میری بیوی کے آنکھوں کے آنسوؤں کو صاف کرتی جا رہی تھی اور کہتی جاتی تھی اماں کیوں رو رہی ہو، ماں کیوں رو رہی ہو، میں تو ابو کے ساتھ میلے میں جا رہی ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی۔ لیکن ماں جب یہ سنتی تھی تو اپنی بچی کو سینے سے لگا لیتی تھی۔ اس بیچاری میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ کہہ سکے آئے میری لخت جگر تو مجھ سے جھوٹا
وعدہ کیوں کر رہی ہے؟ تیرا باپ تجھے ایسی جگہ لے کے جا رہا ہے جہاں سے تو لوٹ کر اب واپس نہیں آئے گی۔ اے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹی کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا کر جب لے گیا اور میں گڑھا پہلے سے کھود کر تیار تھا، میں نے جنگل میں اپنی بیٹی سے کہا بیٹی اس قبر میں اس گڈھے میں جھانک کر دیکھو تمہیں تمہاری ماں نظر آئے گی۔ میری معصوم بچی جب اس گڑھے میں جھانکنے کے لیے گئی اور اپنی ماں کو دیکھنا چاہتی تھی تو پیچھے سے میں نے دھکا دے دیا، پیچھے سے میں نے دھکا دیا، میری بیٹی اس گڑھے میں گر گئی۔ میں نے اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دیا اور اتنی مٹی ڈالی کہ اس کو میں نے پاٹ دیا اور اس کی آخری آواز سننے تک میں رک گیا۔ اے اللہ کے نبی، میں اتنی دیر رکا رہا جب مجھے یقین ہو گیا کہ میری بیٹی مر گئی ہوگی، تب میں وہاں سے چلا اور آنے کے بعد گھر نہیں گیا، اپنے دوستوں کی محفل میں میں گیا، وہاں شراب کا جام چلا اور میں نے خوشیاں منائی۔ میں خوش تھا کہ آج میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا۔ میرے بھائیوں، ایک یہ چیلنج تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ کتنے چیلنج! ایک معمولی سی برائی ہم ختم نہیں کر پا رہے ہیں، ایک معمولی سی برائی آج اپنے سماج سے، اپنے معاشرے سے، اپنے سوسائٹی سے نبی اکرم کے سامنے کتنے چیلنج تھے۔ جوا ختم کیا، مٹا کے رکھ دیا، شراب کی حرمت کا اعلان کیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ قرآن کی آیت جیسے ہی نازل ہوتی ہے، میرے پیارے ساتھیوں، مدینے کے اندر سڑکوں کے اوپر شراب بہنے لگی۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا کرسچن رائٹر اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، اتنی جلدی کسی کی آواز پر لبیک نہیں کہا گیا، اتنی جلدی کسی کی آواز پر لبیک نہیں کہا گیا جتنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا گیا۔ اور جبکہ حالات ایسے تھے کہ ایک انصاری نے حضرت علی کی اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی دعوت کی حرمت شراب سے پہلے۔ ایک انصاری نے جب دعوت کی تو کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا، اور شراب جب پی تو نماز کا ٹائم ہو گیا، اور جب نماز کا وقت ہوا تو جو صحابی نماز پڑھا رہے تھے وہ شراب کے نشے میں قرآن کی آیت ہی غلط پڑھنے لگے، اور انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، ہے کیا؟ لا اعبد ما تعبدون، وہ پڑھنے لگے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے کافرو، ہے کیا؟ لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ لیکن یہ صحابی کیا پڑھنے لگے؟ نحنو نعبد ما تعبدون، ہم بھی انہی معبودوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو۔ قرآن کی آیت جب بگاڑ دی اور پڑھنے لگے تب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایمانو والو تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہوا کرو، جب تم شراب پی لیا کرو اور نشے میں ہوا کرو تو تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ اور پھر حتمی طور پر جب حرمت کا اعلان ہو گیا، جب انصاری اور مہاجر آپس میں لڑنے لگے، میں تم سے افضل، میں تم سے افضل، میں تم سے اونچا، میں تم سے اونچا، انصاری کہنے لگے واہ تم بھوکے اور ننگے ہمارے پاس آئے، کھانے کو ہم نے دیا، رہنے کو ہم نے دیا، ہم تم سے افضل۔ مہاجر کہنے لگے محمد رسول اللہ ہماری قوم میں پیدا ہوئے، ہم تم سے افضل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی تمام خرافاتوں کو تو ختم کرنے آئے تھے، جب ایک دوسرے کے مقابلے میں تلواریں نکالنے لگا کہ میں تم سے افضل، میں تم سے افضل، تب حتمی طور پر قرآن کی حرمت کا اعلان ہوتا ہے اور یہ آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہاں قرآن نے بالکل حتمی طور پر شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا، اور جس وقت یہ شراب کی حرمت کا اعلان ہو رہا تھا
اللہ کی قسم برسوں برس شراب کے رسیاں لوگوں نے اسی وقت شراب کے ڈرم الٹ دیے، مٹکے توڑ دیے۔ آج ہم بہت آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ بیڑی نہیں چھوڑتی، تمباکو نہیں چھوڑتی، سگریٹ نہیں چھوڑتی۔ وہ لوگ شراب کے دل دادا تھے، رسیاں تھے، جن کے ہاتھوں میں شراب تھی، انہوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے، اور حرمت شراب کے اعلان کے بعد انہوں نے پھر کبھی شراب کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ہم سے معمولی نشہ نہیں چھوڑتا ہے، انہوں نے تو اتنا بڑا نشہ چھوڑ دیا، اتنی جلدی کسی کی آواز پر لبیک نہیں کہا گیا۔ نتیش کمار بہار میں چلا رہے شراب بندی بند، شراب بندی بند، یہ شراب بندی، اور چیختے رہے، چلاتے رہے، لیکن اس کے بعد بھی دیکھیے شراب برابر پہنچ رہی ہے اور پینے والے شراب پی رہے ہیں۔ لیکن عرب کی سرزمین پر شراب کی پانی کی طرح باڑ آ گئی تھی، نالیوں میں شراب بہ رہی تھی، اور پانی کا شراب کا لیول نالیوں سے اوپر ہو گیا تھا۔ اتنی جلدی اگر کسی حاکم وقت کی آواز پر لبیک کہا گیا تو وہ ہستی ہے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے بھائیوں، کیسا چیلنج تھا، اور اس چیلنج کا مقابلہ آپ نے کیسے کیا؟ جوا ختم کیا، شراب کی حرمت کا اعلان کیا تو شراب ختم ہوا۔ اور غور کرو، جب زنا کی حرمت کا اعلان کیا تو وہی جو زنا کے دل دادا تھے اپنے آپ آنے لگے اور کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے، پہاڑ کے دامن میں مجھ سے گناہ ہو گیا۔ وہی ماعز ابن مالک الاسلمی ہیں جنہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آپ نے چہرہ پھیر لیا، انہوں نے پھر دوسری طرف آ کر کہا اللہ کے رسول میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا صحابہ سے ذرا ان کا منہ تو سونگو، کہیں شراب کے نشے میں تو نہیں بول رہے ہیں؟ یعنی یہ کہہ رہے ہیں میں نے زنا کہا۔ اللہ کے رسول شراب کی بو نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے ایک دو سوال اور کیے، اس کے بعد جب اعتراف کر لیا کہ ہاں میں نے زنا کیا، تب آپ نے کہا جاؤ اور ان کو رجم کر دو۔ جو ماحول تھا زناکاری و بدکاری کا، میرے بھائیوں ایسا معاشرہ پاک کیا، ایسا صاف کیا اس معاشرے کو کہ وہی لوگ جب دھوکے سے ایک دو کسی سے اگر زنا کا صدور ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو اسی دنیا میں اللہ کے خوف سے اور عذاب جہنم سے بچنے کے لیے اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے وہ اللہ کے نبی کے پاس آتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے پاک کر دو، مجھے صاف کر دو اور اسی دنیا میں سزا دے دو۔ وہ غامدیہ ایک عورت تھی پہاڑ کے دامن میں جس سے زنا کا صدور ہوا اور آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں، مجھے سنسار کر دیجئے، سنسار کر دیجئے۔ اعتراف کیا اس نے، اے اللہ کے رسول میں نشے میں نہیں بول رہی ہوں۔ جب جرم ثابت ہوا تو آپ نے کہا جاؤ سنسار کر دو، اور جب پتا چلا کہ اس کے پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے اس کے پیٹ میں، تو آپ نے کہا رک جاؤ، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ جب بچے کو لے کر آئی تب آپ نے کہا ٹھیک ہے اب سنسار کر دو، لیکن بچہ جب رونے لگا اور وہ دودھ پلانے کی مہلت مانگنے لگی تب آپ نے کہا اے عورت، اے غامدیہ، اس بچے کی غذا تیری پستان میں موجود ہے، ابھی تجھے سزا نہیں دی جا سکتی ہے، جا جب یہ بچہ روٹی کھانے لگے تب آنا۔ وہ بچہ روٹی کھانے لگا تب لے کر آئی۔ شاید شریعت محمدی میں اب کوئی گنجائش باقی نہیں تھی، رحمت للعالمین کی رحمت کے پاس بھی اب کوئی اور رحم کا پروانہ نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس بچے کو کسی صحابی کے حوالے کیا، اس کو تم سنبھالو اور اس عورت کو لے جاؤ اور اس کو سنسار کر دو۔ اس کو جب سنسار کیا جانے لگا، سینے کے برابر گاڑا گیا، خالد ابن ولید نے پہلا پتھر مارا، اس کا سر پھٹتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے، خالد ابن ولید کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، وہ گالی دے دیتے ہیں تیرا ستیہ ناش جائے کمبخت زانیہ بدچلن عورت۔ اللہ کے نبی کو جب پتا چلا کہ خالد ابن ولید نے اس عورت کو نازیبہ جملے کہے تو آپ نے خالد ابن ولید سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ ایک دن خالد ابن ولید نے کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر یہی حال رہا تو میری تو آخرت بگڑ جائے گی، اے اللہ کے رسول مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ فرمایا تم نے اس غامدیہ کو غلط جملے بولے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول وہ بدچلن عورت، زانیہ عورت، اس کے خون کے چھینٹوں نے میرے کپڑے خراب کر دیے۔ آپ نے کہا خالد وہ بدچلن نہیں تھی، وہ عادتاً بدچلن نہیں تھی، اس کی عادت نہیں تھی، اس کا شوہر نہیں تھا، اس نے غلطی کر لی جوانی کے چڑھاؤ میں آ کر، لیکن وہ پیشہ ور مجرم نہیں تھی،
وہ ایسی نہیں تھی، اس سے غلطی ہوئی، لیکن اس نے اللہ کے دربار میں ایسی سچی توبہ کی ہے، اللہ کی عدالت میں ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس ایک عورت کی توبہ کو اس مدینے کے 70 گناہگاروں پہ ڈالا جائے تو مدینے کے 70 گناہگاروں کی بخشش ہو جائے اور وہ 70 جہنمی بھی جنتی ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، زنا کو جب آپ نے ختم کیا تو اتنا ختم کیا کہ معاشرہ بالکل پاک و صاف ہوا، یہاں تک کہ اگر ایک دو لوگوں سے شاذ و نادر اگر زنا کا صدور ہوا تو وہ نبی کی عدالت میں آ کر اپنے آپ کو پاک و صاف کرانے لگے کہ مجھے پاک و صاف کر دیجئے۔ کتنا بڑا چیلنج تھا اور کیسے ختم کیا۔ کیا وجہ ہے آج ہم اپنے معاشرے سے ایک جہیز کی لعنت ختم نہیں کر پا رہے ہیں؟ کتنے جلسے ہوتے ہیں، کتنے جلسے۔ اسی بلدیہ کے مقام پر سن 1995 میں میری پہلی تقریر ہوئی تھی، سن 1995 میں 95 میں، آج 2025، 30 سال کا زمانہ۔ مجھے بتائیے کہ 30 سال تو مجھے ہو گئے ہیں تقریریں کرتے ہوئے اور جلسے کرتے ہوئے، کیا آپ کے سماج سے جہیز ختم ہوا؟ آپ کے معاشرے سے بے پردگی ختم ہوئی؟ آپ کے معاشرے سے کیا چینجنگ آئی اور کیا تبدیلی آئی؟ ہندوستان کا اپنی جمعیت و جماعت کا سب سے بڑا مرکزی ادارہ یہاں موجود، ہزاروں کی تعداد میں نہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں علماء موجود، لیکن اپنے معاشرے اور اپنے سماج سے ایک برائی ہم ختم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اتنے مدرسے، اتنے علماء ہوتے ہوئے ہم اندازہ لگائیں کہ محمد رسول اللہ نے اکیلے اپنے دم پر، اپنے بلبوتے پر کتنے چیلنجز کا سامنا کیا ہے اور کیا مقابلہ کیا ہے، اور جس برائی کو مٹایا تو ایسے مٹایا، حالانکہ کفر کو بھی مٹایا، اور کفر کو جب مٹایا ان گناہوں کے ساتھ ساتھ تو ایسا مٹایا کہ جب آپ نے مکہ فتح کیا اور 10,000 صحابہ کے ساتھ جب فاتحانہ مکے کے اندر اللہ کے نبی کا داخلہ ہوا تو حضرت پہلے خانہ کعبہ میں گھس گئے، حضرت علی نے اپنے کاندھے پر آپ کو سوار کیا اور اللہ کے نبی کے کاندھے پر اللہ کے رسول سوار ہو کر ایک چھڑی لے کر کھڑے ہو گئے، اور آپ ایک ایک بت کو گراتے جاتے تھے خانہ کعبہ سے، ایک ایک بت کو لاٹھی ماری زمین پہ گرتا تھا اور چکنا چور ہو جاتا تھا، اور کہتے جاتے تھے ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور کہتے جاتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ آپ نے جب کفر اور شرک سے ماحول کو صاف کیا تو ایسا صاف کیا کہ وہی خانہ کعبہ 360 بتوں سے پاک و صاف ہو گیا، اتنا پاک کیا کہ آپ کے بعد آنے والے صحابہ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ہیں، جس درخت کے پاس بیعت لیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق نے اس درخت کو ہی کٹوا دیا، یہ سوچ کر کہ میرے بعد آنے والی نسل کہیں یہ سوچ کر اس پیڑ سے تبرک حاصل نہ کرنے لگے کہ اس پیڑ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیعت لیتے تھے۔ شرک کا جہاں اندازہ ہوتا تھا، کفر کا جہاں اندازہ ہوتا تھا، اس چیز کی جڑ کو پہلی سے اکھاڑ کے پھینک دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے حجر اسود کو پہنچ کر پکڑ کر کہنے لگے، اے حجر اسود، تو اللہ کی نظر میں بڑا مبارک پتھر ہے، میں مانتا ہوں تیرے عظمت کو، میں اقرار کرتا ہوں تیری عظمت کا، لیکن سن اے پتھر، تو عام ایک پتھر ہے، نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو تو نقصان پہنچا سکتا ہے، میں تو تجھے صرف اس لیے چومتا ہوں کیونکہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ نے چوما ہے، بس اس سے زیادہ تیری کوئی حیثیت نہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے یہ بتا دیا کہ شرک ہم اس حجر اسود کو اس لیے نہیں چومتے ہیں کہ یہ دینے کی طاقت رکھتا ہے اور نفع نقصان پہنچاتا ہے۔ آپ نے جب شرک اور کفر کو ختم کیا تو آپ کی تعلیم سے متاثر ہو کر آپ کے صحابہ نے ان کی جڑوں تک کو مٹا دیا۔ آج وہ جڑیں پھر پنپ رہی ہیں، پھر ہمارے ربانی صاحب اس طرف اشارہ کر کے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، کون سی چیز، کتنے چیلنجز نبی کے سامنے، اور ہر چیلنج کا مقابلہ آپ نے کیا، ہر چیلنج کا مقابلہ آپ نے کیا۔ چوری مٹائی، چوری تو ایسی مٹائی کہ ایک صحابی تھے جنہوں نے غزوہ خیبر میں ایک چادر چرائی تھی، وہ آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول یہ چادر لے لیجیے۔ آپ نے کہا کیا تم نے ندا سنی تھی، آخری آواز سنی تھی؟ کہا ہاں۔ پھر کیوں نہیں آئے؟ جاؤ اور اس چادر کو لے کر اب قیامت کے دن تمہیں آنا۔ میرے بھائیوں،
ایک صحابی کے میدان جنگ میں شہادت کی خبر جب اللہ کے نبی کو دی گئی، کہا اس کے لیے خوشخبری ہو، وہ تو جنتی ہے۔ آپ نے کہا نہیں، وہ جنتی نہیں ہے، وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ تو شہید ہوئے ہیں۔ فرمایا ان الشملۃ التي اخذها يوم خیبر لتشتعل علیہ نارا، جو چادر خیبر میں تقسیم ہونے سے پہلے اس نے چرا لی تھی اور اپنے پاس رکھ لی تھی، وہ چادر اس کے اوپر آگ کا انگارہ بن کر بھڑک رہی ہے۔ اپنی بیٹیوں کا حق مارنے والوں، اپنے بیٹوں کا حق مارنے والوں، اپنی بہنوں کا حق مارنے والوں، کس منہ سے تم قیامت کے دن کھڑے ہو سکو گے اور اللہ کو حساب و کتاب دے سکو گے؟ جو لوگ اپنی بہنوں کا حق مار کے کھائے ہوئے ہوں، اپنے بھائیوں کا حق مار کے کھائے ہوئے ہوں، اپنے بیٹوں کا حق مار کے کھائے ہوئے ہوں، اپنی بیٹیوں کو نہ دینا چاہتے ہوں، اپنے گھر میں ان کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوں، وہ کیا یہ چور نہیں ہے؟ یہ ڈکیت نہیں ہے؟ یہ خائن نہیں ہے؟ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر؟ میرے بھائیوں، جب صحابی کا یہ حال ہے، ان الشملۃ التي اخذها یوم خیبر، جو چادر اس نے یوم خیبر کو لے لی تھی، خیبر کے دن وہ چادر اس کے اوپر آگ کا انگارہ بن کر بھڑک رہی ہے۔ ایسے پاک دامن لوگ ہو گئے کہ وہ اپنی چادریں لے کر واپس آنے لگے۔ یہ لیجئے، وہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کو قبول نہیں کیا۔ ہم کہاں ہیں؟ ہماری حیثیتیں کیا ہیں؟ سنتے ہو سیرت سنیں گے، سیرت پر تقریر ہونی چاہیے۔ سیرت میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں اللہ اپنے نبی کی پوری زندگی کو آئیڈیل بنایا، ایسے ہی نہیں پوری زندگی کو آئیڈیل بنایا، ایسے ہی نہیں نمونہ بنایا۔ ایسی سیرت کہاں ملے گی؟ اور پوچھئے حالات کسی کو ہمارے آج اتنے پتھر ہو چکے ہیں ہمارے دل میرے بھائیوں کہ ہمارے آج سن رہے ہیں اور ابھی یہاں سے نکلیں گے تو یہیں جھاڑ کے نکل جائیں گے۔ سنیے بخاری شریف کی روایت، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ ما سمعت مثلها قط۔ ایک دن اللہ کے رسول نے ہمیں ایسا خطبہ دیا کہ اس جیسا خطبہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسا خطبہ دیا اللہ کے نبی نے کہ اس سے پہلے میں نے ایسا خطبہ کبھی نہیں سنا۔ اور اس خطبے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ آئے میرے ساتھیوں، آئے میرے صحابہ، جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اگر وہ باتیں میں تمہیں بتا دوں جو میں جانتا ہوں، اللہ نے مجھے جنت دکھائی، اللہ نے مجھے جہنم کا دورہ کرایا، میں جنت اور جہنم کا معائنہ کر کے آیا ہوں، جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ لو تعلمون ما علم، جو میں جانتا ہوں اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، تو تمہیں دنیا میں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ آئے گا۔ تم دنیا میں ہنسنا بھول جاؤ گے اور روتے روتے اپنی زندگی ختم کر لو گے، روتے روتے اپنی زندگی ختم کر لو گے، یعنی روگے زیادہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ جملہ ختم ہوا، فغطى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولہم خنین، تو اللہ کے رسول کے جتنے صحابہ یہ نبی اکرم کا خطبہ سن رہے تھے، سب نے اپنے چہرے چھپا لیے، سب نے اپنی اپنی چادروں سے، اپنے کپڑوں سے اپنے چہرے چھپا لیے، رونے لگے، اور روتے ہوئے ان کے حال ہی ہو گیا تھا کہ ان کی ناک سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وَلَهُمْ خَنِين، وہ اپنی ناک سے ان کی آواز آنے لگی، روتے روتے ان کی ناک سے آواز آنا شروع ہو گئی، ایسا رونا شروع کر دیا۔ آج جلسوں میں اگر مولوی روئے تو کہتے ہیں بڑا بہروپیہ ہے، اور پبلک رونے لگے تو کہتے ہیں کہ دیکھو آج 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، یہ رونے لگے۔ اسی لیے تو میرے بھائیوں، جن 7 قسم کے لوگوں کو عرش الہی کا سایہ ملے گا قیامت کے دن، اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، تو اس میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا ہوگا، اللہ کو تنہائی میں یاد کیا ہوگا اور رویا ہوگا۔ جلسوں میں رونا تو بہت آسان ہے، مسجدوں میں سب کے سامنے رمضان کے مہینے میں خوب رونا اور گڑگڑانا بہت آسان ہے، لیکن
اکیلے میں آنسو نکلنا بڑا مشکل کام ہے، اور اگر تنہائی میں اللہ کے خوف سے آنسو نکل آئے تو سمجھو کہ آپ کی نجات ہو گئی میرے بھائیوں، کیونکہ تنہائی میں جو روتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے خوف سے روتا ہے۔ جب آپ کا باپ بھی نہ دیکھ رہا ہو، جب آپ کی ماں بھی نہ دیکھ رہی ہو، جب آپ کی بیوی بھی نہ دیکھ رہی ہو، جب پوری دنیا سے آپ غافل ہو، اکیلے ہو، رات کی تنہائی ہو، وضو بنا کر 2 4 6 جتنی رکعتیں اللہ آپ کو توفیق دے میسر ہو پڑھیے، اور اس کے بعد میں آپ مانگیے، روئیے، اپنے گناہوں کی سیاہی کو اپنے آنکھوں کے آنسوؤں سے دھلیے، اور پھر دیکھیے اللہ کی کیسی رحمتیں ہمارے اور آپ کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اس وقت جو آنسو نکلیں گے میرے بھائیوں، وہ اللہ کے خوف سے آنسو نکلیں گے، اللہ کے خوف سے آنسو نکلیں گے۔ بخاری کی روایت ہے، عبد الرحمن ابن عوف کے سامنے مغرب کے وقت افطاری کے لیے سالن پیش کیا گیا، کھانا پیش کیا گیا، کیونکہ وہ روزے سے تھے، نفلی روزہ۔ عبد الرحمن ابن عوف نفلی روزہ تھا، تو لوگوں نے وہ جان گئے کچھ لوگ کہ ہاں یہ روزے سے ہیں، تو مغرب کے وقت افطاری کے وقت ان کو کھانا پیش کر دیا۔ کھانے میں 1 2 نعمتیں بڑی اچھی تھیں، انہوں نے سوچا یہ ہمارے مہمان ہیں تو مہمان کی عزت کرنی چاہیے، تھوڑا اپنی حیثیت سے اچھا کھانا عبد الرحمن ابن عوف کے سامنے پیش کیا، تو عبد الرحمن ابن عوف رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے، تو عبد الرحمن ابن عوف نے جو جواب دیا سنیے، سیرت کیا سکھاتی ہے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیوانوں کو کیسا بنایا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف جواب دیتے ہیں کہ حضرت مصعب ابن عمیر کو شہید کر دیا گیا، حضرت مصعب کو قتل کر دیا گیا، حضرت مصعب کو شہید کر دیا گیا۔ لوگوں، میں حضرت مصعب کے کفن کے موقع پر شامل تھا، میں حضرت مصعب کے کفن اور دفن کے موقع پر شامل تھا۔ اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مصعب جو بڑے عیش و آرام میں رہنے والے تھے، اسلام لانے کے بعد ان کی حالت بڑی تنگ دستی میں گزری، اتنی تنگ دستی میں گزری کہ جب ان کو شہید کر دیا گیا تو ان کا حال یہ تھا کہ ان کو گھر والوں نے اتنا چھوٹا کفن دیا، ان کے پاس کفن بھی نہیں تھا، ایسا چھوٹا کفن تھا کہ اگر اس کفن کو سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتے، اور پیروں پر وہ کفن ڈالا جاتا تو سر کھل جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ حال دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا اے صحابیوں، ان کے سر پر کفن ڈال دو اور پیروں پر اسخر گھاس ڈال دو۔ اے لوگوں، میں نے حضرت مصعب کے زمانے میں اپنی زندگی ایسی دیکھی کہ لوگوں کو پورا کفن پہننے کو نہیں ملتا تھا انتقال کے بعد، اور آج زمانہ اتنی ترقی کر گیا، آج دنیا نے اتنی کشادگی اختیار کر لی کہ تم میرے سامنے یہ ناز و نعمت لے کر آئے ہو، یہ عمدہ قسم کا کھانا لے کر آئے ہو۔ اے لوگوں، اس عمدہ قسم کا کھانا آج میں نے دیکھا تو میں حضرت مصعب کی شہادت کو یاد کرنے لگا، یہ دنیا کتنی فراخ کر دی گئی ہے، اور آگے یہ دنیا کتنی فراخ کر دی جائے گی، آگے یہ دنیا کتنی بڑھ جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ سادگی سکھلائی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود جس کی سادگی کا یہ عالم تھا میرے بھائیوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ایک چٹائی پر سوئے، ایک چٹائی پر سوئے، نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حسیر وقد اثر فی جنبہ، جب سو کر اٹھے تو آپ کی پہلو میں داغ پڑ گئے، داغ پڑ گئے۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی، یہود و نصارہ تو نرم گرم بستر پہ سوئیں اور ہمارا نبی ایسی چٹائی پر سوئے جس سے نشان پڑ جائے، لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَانًا، کہ ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، وہ جواب ترمذی ابواب الزہد کے الفاظ میں یوں ملتا ہے، مالی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ، مجھے دنیا سے کیا مطلب، مجھے دنیا سے کیا سروکار، میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح آیا ہوں، جیسے مسافر کسی سایہ دار درخت کے سائے میں سوتا ہے، آرام کرتا ہے اور پھر تھوڑا سستاتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے، میں بھی اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح آیا ہوں اور ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میرے لیے ان نرم گرم بستروں کی انتظام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، یہ یہود
یہود و نصارہ کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے اللہ نے آخرت میں بنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کھاؤ تو حلال روزی کھاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تمہاری کمر کمان کی طرح جھک ہی کیوں نہ جائے، اللہ تمہاری عبادت، تمہارے سجدے، تمہاری نیکیوں کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا اور تمہاری دعائیں اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم حلال لقمہ نہیں کھاؤ گے اور حرام لقمہ نہیں چھوڑو گے۔ تمہاری کمر کمان کی طرح جھکی کیوں نہ جائے، یعنی تم 80 اور 90 سال کے بوڑھے ہی کیوں نہ ہو جاؤ، ایک دعا اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ حرام لقمہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمیں نبی نے سکھایا ہے۔ یہ آج ہمارے سامنے چیلنج موجود ہے، ہمیں اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے محمد رسول اللہ کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمیں دور کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، حضرت انس کی روایت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا، اللہ کے نبی کا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض ویشہد الجنازہ ویرکب الحمار ویجیب دعوت العبد۔ یہ صفتیں کس کے اندر ہو سکتی ہیں؟ اتنی سادگی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض، آپ ہر مریض کی عیادت کرنے جاتے، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ امیر ہے یا غریب۔ ہمارے یہاں تو امیر جب کوئی بیمار ہو جائے تو دیکھیے لوگ، اور غریبوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر کو بھی دیکھنے جاتے، غریب کو بھی دیکھنے جاتے، بڑے کو بھی دیکھنے جاتے، چھوٹے کو بھی دیکھنے جاتے۔ اور ایک مرتبہ تو یہودی کا 12 سال کا بچہ جب بیمار ہو گیا تو نبی کی خدمت کرتا تھا تو اللہ کے رسول اس کو بھی دیکھنے چلے گئے۔ دروازے کو دستک دی، اس کے باپ نے دروازہ کھولا، اللہ کے نبی اس یہودی بچے کی سرہانے بیٹھ گئے۔ غور کرو، اس بچے کے سرہانے بیٹھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ باپ جانتا تھا کہ میرا بچہ اللہ کے رسول کی تعلیم سے متاثر ہے۔ باپ نے اجازت دے دی کہ بیٹے تم ابو القاسم کی اطاعت کرو، تم ان کی بات ماننا چاہو تو مان لو، وہ کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو تو پڑھ لو۔ اس بچے کو گویا کہ سنجیونی مل گئی۔ وہ یہی چاہ رہا تھا کہ میرا باپ مجھے اجازت دے دے، غصہ نہ ہو۔ جیسے ہی اس کے باپ نے کہا بیٹے اطیع ابو القاسم، ابو القاسم کی اطاعت کرو، اس بچے نے، یہودی بچے نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھ کر جیسے ہی بچہ اسلام لایا اور کلمہ پڑھتے ہی اس کی روح نکل گئی، وہ وہیں مر گیا۔ اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ اسی جگہ پر اللہ کے نبی کو جب پتا چلا کہ یہ بچہ انتقال کر گیا، آپ اٹھتے ہیں اور نگاہیں آسمان پہ ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ عن النار۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لیا۔ میرے بھائیو، واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ امیر و غریب کو بھی دیکھتے تھے اور آپ یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کون یہودی ہے کون عیسائی ہے، آپ اس کی بھی عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے۔ یہ نبی اکرم کی صفت تھی، یہ نبی اکرم کا وصف تھا۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض ویشہد الجنازہ، آپ جنازے میں بھی شرکت کرتے تھے، اپنا ہو تب بھی، پرایا ہو تب بھی۔ اس سے زیادہ بڑی بات اور کیا ہوگی کہ جس نے پوری زندگی نبی اکرم کو گالی دی، ذلیل کہا، بلکہ ازل کہا، لا یخرجن الاعز منها الاذل، مدینے چلو، سب سے بڑا عزت والا، سب سے بڑے ذلیل کو یعنی محمد کو مدینے سے نکال دے گا۔ وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازل، سب سے بڑا ذلیل کہا، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا بیٹا آتا ہے۔ دیکھیے رحمت للعالمین قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی، اور بیٹا آ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرا باپ آپ کو گالی دیتا تھا، ساری کائنات کی ماں عائشہ کو زانیہ مانتا تھا، تہمت لگاتا تھا آپ کی بیوی پر، ساری کائنات کے مسلمانوں کی ماں پر۔ اے اللہ کے رسول، میں جانتا ہوں کہ میرا باپ بہت برا انسان تھا، لیکن باپ کی محبت ہے فطری طور پر، اگر آپ اپنی یہ قمیص دے دیں گے جو آپ پہنے ہوئے ہیں، یا چادر آپ دے دیں گے اور اس کو میں اپنے باپ کے کفن کی جگہ پر ڈال دوں، شاید جب تک یہ چادر میرے باپ کے کفن کی جگہ پر رہے میرے باپ کے عذاب میں کمی آ جائے، آپ کا کیا بگڑ جائے گا۔ اللہ کے رسول فوراً کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی چادر اتار کر عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو دے دیتے ہیں۔ لو، حضرت عمر نے ٹوکا بھی
اللہ کے رسول یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک منافق کو چادر دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا اگر میرے چادر کے پہنانے سے اس کے باپ کے عذاب میں اگر کمی آ جائے تو میرا کیا بگڑ جائے گا، میرا کیا بگڑ جائے گا. اور تعجب تو تب ہوا، حد تو یہ ہوئی کہ وہی عبداللہ ابن ابی کا بیٹا آیا اور آ کر کہنے لگا ہے اللہ کے رسول آپ چادر دے سکتے ہیں تو میرے باپ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ آپ میرے باپ کا جنازہ بھی پڑھا دیجئے، آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ شاید آپ کی دعائیں مغفرت سے میرے باپ کے عذاب میں کمی آ جائے. آپ نے کہا چلو. آپ آگے بڑھ گئے، حضرت عمر نے پیچھے سے کھینچا، اے اللہ کے نبی میں اس منافق کا جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا. اللہ کے نبی نے کہا عمر چھوڑ دو، اگر میرے جنازہ پڑھانے سے دعائیں مغفرت سے اللہ اس کے باپ کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا. کھڑے ہو گئے، لیکن اللہ نے منع کر دیا 70 مرتبہ بھی دعائیں مغفرت کرو گے تو ہم اس کی بخشش نہیں کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے اللہ نے منع کر دیا 70 مرتبہ بھی اگر پڑھاؤ گے تو میں اس کو بخشوں گا نہیں. اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ 75 بار پڑھانے سے اللہ بخش دے گا تو آج اس کا جنازہ میں 75 بار بھی پڑھا دیتا. میرے بھائیوں یہ تھا آپ کا اخلاق اور یہ تھی آپ کی سادگی، یہ تھی آپ کی سادگی اور یہی اسلام سکھاتا ہے. اس سادگی سے، اس اخلاق سے آپ سب کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہو. IDX لے کر اور دھماکہ خیز چیزیں لے کر بم سے اپنے آپ کو اڑا لینا، اپنے آپ کو مار لینا اور بھیڑ میں اپنے آپ کو چلا جا کر اڑا لینا، یہ تمام چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا کرنے والے اسلام کے دشمن ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کو بھی حرام قرار دیا ہے اور زمین پر فساد پھیلانے والے کو بھی میرے بھائیوں مجرم قرار دیا ہے، مجرم قرار دیا ہے. اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ پھیلانا قتل سے بڑا سنگین جرم ہے. دنیا میں فتنے مت پھیلاؤ، فساد برپا مت کرو. میرے بھائیوں اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور لاسٹ چیز میں بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو آپ نے حضرت انس نے بیان کی ہے، بخاری کی روایت، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض ویشهد الجنازہ ویرکب الحمار. آج جرجیت صاحب کو ایئرپورٹ پہ آئیں گے اور کہہ دیں گے کہ میں آ رہا ہوں، آئیے 4 ویلر لے کر، تو یہ دیکھتا ہوں کہ اسٹینڈرڈ گاڑی ہے کہ نہیں ہمارے حساب سے. اگر کوئی آدمی بائک لے کے پہنچ جائے تو جلدی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، جلدی تیار نہیں ہوں گے. یہ برائی علماء میں بھی آ چکی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں براق پر سفر کیا، وہ براق جس کی نگاہ، جس کا پہلا قدم جہاں تک نبی اکرم کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کا پہلا قدم ہوتا تھا، اس براق پر بھی بیٹھے. لیکن حضرت انس فرماتے ہیں جنت و جہنم کا سیر کرنے کے بعد بھی جب دنیا میں آئے تو ایسا نہیں کیا کہ اب تو میں براق میں بیٹھ چکا ہوں، اب ہم گدھے پر نہیں بیٹھیں گے. آپ کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، آپ گدھے پر بھی بیٹھ جایا کرتے تھے اور گدھے کی سواری بھی کر لیا کرتے تھے. فارچونر والا جلدی الٹو میں نہیں بیٹھے گا، اور جس کے پاس 4 ویلر ہو جائے تو جلدی موٹر سائیکل نہیں چلائے گا. اس کی شان کے خلاف ہے. بڑے باپ کی اولاد ہیں، بڑے باپ کی اولاد، یہ بڑے باپ کی اولاد جس کو موٹر سائیکل بھی ملی تو سسر نے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے دیا ہے. یہ بیچارہ فخر کر رہا ہے کہ میں بڑے باپ کی اولاد ہوں جو اپنے سسر کے حرام کے مال پر بیٹھ کر حکومت کرتا ہو، اور یہ بیچارہ فخر کر رہا ہے. کڑوے الفاظ ہیں لیکن کیا کروں، بیماری بھی تو کینسر کی ہے تو کیا کیا جائے. وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، اللہ کے رسول گدھے کی سواری بھی کر لیا کرتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم تو براق پہ بیٹھ چکے ہیں اب ہم گدھے پہ بیٹھیں گے. وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ. جرجیت صاحب اتنے بڑے بڑے مولویوں کے ساتھ کھائیں گے کھانا، اب ہم اپنے ڈرائیور کے ساتھ نہیں کھا سکتے. ہٹ کل کا تو لے 100 روپے لے کے ادھر جا کے کھاؤ، تم ہمارے ساتھ نہیں کھا سکتے. محمد رسول اللہ کی اخلاق یہ تھا آپ کا فاضلانہ اخلاق کریمہ.
وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ، اگر آپ کا غلام بھی آپ کی دعوت کرتا تو آپ خوشی خوشی اپنے غلام کی دعوت کو بھی قبول فرماتے اور اس کے گھر پہ بھی جا کے کھانا کھاتے، اور میرے بھائیوں آپ اس کو دعائیں بھی دیتے، آپ اپنے غلام کی دعوت بھی قبول کر لیتے۔ یہ سیرت طیبہ کا وہ پہلو ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے سیرت طیبہ کا پہلو۔ اب 3:40 ہو چکا ہے، ہمت جواب دے چکی ہے، پیر پھیلانے کو ملا نہیں، سفر بھی لمبا ہو گیا میرے بھائیوں، پھر صبح بھاگنا ہے، پھر میرا اپائنٹمنٹ ہے، ہمارے بھائی آ رہے ہیں لکھنؤ میں، ان کی بیوی کو مجھے دکھانا ہے، چھوٹے بھائی کی بیوی کو لکھنؤ میں اپائنٹمنٹ لیا ہوا ہے، اب مجھے جانا بھی ہے، نکلنا بھی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین سیرت طیبہ پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیلنجز محمد رسول اللہ نے قبول کر کے ان کو سامنا کیا اور مٹایا، ہمیں بھی اپنے سماج میں ہونے والے چیلنجز کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمارے سماج سے ان برائیوں کو دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔